اپوزیشن نے 27ویں آئینی ترمیم پر شدید رد عمل دیا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں 26ویں ترمیم کی طرح 27ویں ترمیم بھی زبردستی پاس کروائی جا رہی ہے۔ 90% ارکان لا علم تھے کہ ترمیم میں ہے کیا۔ ترامیم اشخاص مفاد کے لیے ہے۔ قومی مشاورتی اجلاس کے بعد ملک گیر جلسے جلوسوں کا اعلان بھی کر ڈالا۔ جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم پاس کرائی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ 99% ارکان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کیا آ رہا ہے، اور اس تیاری میں جو سب سے اہم کردار ہے سپریم کورٹ نے ادا کیا۔ ریزرو سیٹس کیس کا جو فیصلہ تھا تحریک انصاف کو محروم کر کے ان تمام حکومتی جماعتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ جو امینڈمنٹ سامنے لائی گئی ہیں ان پر پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہیں۔ جب ڈرافٹ سامنے آیا تو ہم اس کو پڑھ کر ابھی حیران تھے کہ یہ ہم اپنے ہاتھوں سے یہ کیا کرنے چلے ہیں۔ صدر محترم ان کو استثناء انہیں دیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے سوچا کہ میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، ہمیں اس کو اپوز کرنا پڑے گا۔ اس بنیادی کنسنسس ڈاکیومنٹ 1973 کا آئین جس کی تدفین کر دی جائے گی جس روز یہ 27ویں آئینی ترمیم پاس ہوگی، کہ اس کو ریزسٹ کرے۔ قومی مشاورتی کانفرنس کے بعد ملک گیر جلسے جلوسوں کارنر میٹنگز کا آغاز ہو، اور اس کے لیے لائے عمل قومی کانفرنس کے فوراً بعد اسی ہفتے وہ عوام کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اپوزیشن نے 27ویں آئینی ترمیم پر شدید رد عمل دیا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں 26ویں ترمیم کی طرح 27ویں ترمیم بھی زبردستی پاس کروائی جا رہی ہے۔ 90% ارکان لا علم تھے کہ ترمیم میں ہے کیا۔ ترامیم اشخاص مفاد کے لیے ہے۔ قومی مشاورتی اجلاس کے بعد ملک گیر جلسے جلوسوں کا اعلان بھی کر ڈالا۔ جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم پاس کرائی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ 99% ارکان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کیا آ رہا ہے، اور اس تیاری میں جو سب سے اہم کردار ہے سپریم کورٹ نے ادا کیا۔ ریزرو سیٹس کیس کا جو فیصلہ تھا تحریک انصاف کو محروم کر کے ان تمام حکومتی جماعتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ جو امینڈمنٹ سامنے لائی گئی ہیں ان پر پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہیں۔ جب ڈرافٹ سامنے آیا تو ہم اس کو پڑھ کر ابھی حیران تھے کہ یہ ہم اپنے ہاتھوں سے یہ کیا کرنے چلے ہیں۔ صدر محترم ان کو استثناء انہیں دیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے سوچا کہ میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، ہمیں اس کو اپوز کرنا پڑے گا۔ اس بنیادی کنسنسس ڈاکیومنٹ 1973 کا آئین جس کی تدفین کر دی جائے گی جس روز یہ 27ویں آئینی ترمیم پاس ہوگی، کہ اس کو ریزسٹ کرے۔ قومی مشاورتی کانفرنس کے بعد ملک گیر جلسے جلوسوں کارنر میٹنگز کا آغاز ہو، اور اس کے لیے لائے عمل قومی کانفرنس کے فوراً بعد اسی ہفتے وہ عوام کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اپوزیشن نے 27ویں آئینی ترمیم پر شدید رد عمل دیا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں 26ویں ترمیم کی طرح 27ویں ترمیم بھی زبردستی پاس کروائی جا رہی ہے۔ 90% ارکان لا علم تھے کہ ترمیم میں ہے کیا۔ ترامیم اشخاص مفاد کے لیے ہے۔ قومی مشاورتی اجلاس کے بعد ملک گیر جلسے جلوسوں کا اعلان بھی کر ڈالا۔ جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم پاس کرائی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ 99% ارکان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کیا آ رہا ہے، اور اس تیاری میں جو سب سے اہم کردار ہے سپریم کورٹ نے ادا کیا۔ ریزرو سیٹس کیس کا جو فیصلہ تھا تحریک انصاف کو محروم کر کے ان تمام حکومتی جماعتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ جو امینڈمنٹ سامنے لائی گئی ہیں ان پر پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہیں۔ جب ڈرافٹ سامنے آیا تو ہم اس کو پڑھ کر ابھی حیران تھے کہ یہ ہم اپنے ہاتھوں سے یہ کیا کرنے چلے ہیں۔ صدر محترم ان کو استثناء انہیں دیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے سوچا کہ میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، ہمیں اس کو اپوز کرنا پڑے گا۔ اس بنیادی کنسنسس ڈاکیومنٹ 1973 کا آئین جس کی تدفین کر دی جائے گی جس روز یہ 27ویں آئینی ترمیم پاس ہوگی، کہ اس کو ریزسٹ کرے۔ قومی مشاورتی کانفرنس کے بعد ملک گیر جلسے جلوسوں کارنر میٹنگز کا آغاز ہو، اور اس کے لیے لائے عمل قومی کانفرنس کے فوراً بعد اسی ہفتے وہ عوام کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔